الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کا جو مال ہوتا ہے یہ اب اس کا مال نہیں رہا، یہ مال وارثوں کا بن گیا ہے۔ لیکن وراثت کی تقسیم سے پہلے اس مرحوم پر جتنا قرض ہے وہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے۔ اس قرضے میں سارا مال جاتا ہے، چلا جائے، وارثوں کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا ہے، نہ ملے، اس لیے کہ قرض تو دوسرے کا مال ہے، اس کے مال میں دوسرے کا مال ہے، اس کے پاس کسی کی امانت تھی، وہ اس کا مال تو نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں کوئی ایک آدمی 1,00,000 روپے دے کہ یہ میری امانت ہے اور اچانک انتقال ہو گیا، تو آپ کے بچے یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے ابا کا مال ہے، اس کو الگ کریں گے، قرضوں کو الگ کریں گے۔ قرض میں وراثت نہیں چلتی ہے، یہ تو جس کا ہے اس کے پاس پہنچے گا۔ مال حرام میں وراثت نہیں چلتی ہے، اس مال حرام کو نکالنا پڑے گا، جس کسی کا لیا ہے، چوری کی ہے، رشوت ہے، جو بھی ہے اس تک پہنچاؤ۔ وہ نہیں ہے، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو اس کو صدقہ کر دو بغیر ثواب کی نیت کے۔ اس نے جو کمایا ہے، اس کا جو اپنا ذاتی مال ہے، وراثت اس کے اندر چلے گی۔ اس لیے اول تو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے جس پر قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرے۔ قرض کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ، بڑی شدید وعیدیں ہیں۔ ہم نے کئی حدیث میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ قرض لینے کی کوئی فضیلت، مجھے تو نہیں ملا۔ قرض دینے کی فضیلت ہے، قرض دینے کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس معاشرے میں ہر آدمی کے خاندان میں، اس کی فیملی میں، اس کی برادری میں کچھ حاجت مند لوگ ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، ان کے ساتھ ضرور ہمدردی کرنی چاہیے۔ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے ہو، زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو، ایک ضرورت مند کو قرض دے دینا چاہیے۔ اس دینے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت کشف میں آپ نے جنت کا دروازہ دیکھا، اس پر 2 باتیں لکھی ہوئی تھی، الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18۔ یہ طبرانی نے کبیر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا ہے صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے کہا قرض کا ثواب صدقے سے کیسے بڑھ گیا؟ کیسے بڑھ گیا؟ قرض تو واپس آتا ہے آدمی کے پاس۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا جو آدمی صدقہ لیتا ہے، صدقہ لینے کے باوجود وہ دوسروں سے بھی سوال کرتا رہتا ہے، وہ تو لیتا رہتا ہے
اس سے زکوٰۃ لی، اس سے زکوٰۃ لی، ایک سے صدقہ خیرات لیا، دوسرے سے صدقہ خیرات لیا۔ لیکن جو آدمی عفیف ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، غیور ہوتا ہے، وہ کبھی کسی سے صدقہ خیرات نہیں لے گا، وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا، وہ اپنا اور اپنی فیملی کا فقر توڑنے کے لیے اضطراری حالت میں بقدر ضرورت کسی سے قرض لے لے گا، اور جب تک وہ ادا نہ ہوا ہے فکر مند ہی رہے گا، میں اس قرض کو ادا کر دوں۔ ایسے آدمی کو جب آدمی قرض دیتا ہے، اس کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے اور صدقے کا ثواب 10 گنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے لیے ہیں، صحابہ نے قرضے لیے ہیں، امت کو تعلیم دینی تھی قرضے کیسے لیتے ہیں، پھر ان کی ادائیگی کس عمدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیے، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے آپ حیران ہو جاؤ، کس عمدگی کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ۔ جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ جب لیتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ قرض لیے، کچھ پیسے لیے، اور مجھے بہت سارے پیسے واپس کر دیے، بہت سارے واپس کر، جتنے لیے تھے وہ بھی دیے اور بھی زیادہ دے دیے۔ جب پہلے سے طے نہ ہو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، واپسی کرو گے تو 1,02,000 روپے لوں گا، یہ تو سود ہے، یہ تو سود ہے۔ لیکن آپ نے کہا اس مسلمان نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، اس نے مجھے قرض لیا ہے، اور اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ اضافی رقم اس کو دو گے۔ ایسے موقع پر اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کر واپس کرو۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ اس کے ساتھ احسان کر۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے اونٹ قرض لیا، اس زمانے کے قرض اسی طرح ہوتے تھے۔ اونٹ تھا، ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، ایک خاص اس کا قیمت کا اونٹ تھا۔ وہ آدمی وہ آیا، آپ زیادہ تر جو آپ کے قرضے آپ نے یہودیوں سے لیے، آپ لیتے تھے، ان سے قرضے لیتے تھے اور پھر ان کے ساتھ احسان کرتے تھے تاکہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے کوئی بڑی بدتمیزی دکھائی، قرضے لے لیتے ہو، واپس نہیں کرتے ہو، یہ اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ یہ باتیں کہاں برداشت کر سکتے؟ قریب تھا کہ صحابہ کرام اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ سختی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، اس کو کچھ مت کہو، ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے اس کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ اس آدمی کا حق ہے میرے اوپر، اس لیے جو کہتا ہے کہنے دو۔ اور پھر آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ مارکیٹ میں جاؤ، جس درجے کا، جس قیمت کا، جس عمر کا اس کا اونٹ تھا وہ خرید کر لاؤ۔ صحابہ گئے اور جا کر واپس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ عمر کا، اس سے بہتر اونٹ تو مل رہا ہے، اس درجے کا نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بہتر اونٹ خرید کر لاؤ اور اس کو دے دو، وہ بہتر اونٹ اس کو دے دو، تاکہ ادائیگی میں ادا کرنے والا اچھی طریقے پر ادائیگی کرے۔ قرض کی ضرورتیں پڑتی ہے اس معاشرے کے اندر، ایسی بات نہیں ہے کہ قرض کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کی فکر کرے، اس کی فکر کرے۔ دینے والے نے تو ایک ہمدردی کی ہے، دینے والے نے آپ کو قرض دے دیا ہے، اور ہم اور آپ ہیں ادائیگی کا نام ہی نہیں لیتے۔ جو شخص باوجود استطاعت کے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے، قرض واپس نہیں کرتا ہے، شدید وعیدیں ہیں، شدید وعیدیں۔ اول تو قرض لو ہی مت، اپنے اخراجات کم کرو، فضول خرچیاں ختم کرو، قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔
جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے خود اندازہ لگاؤ کوئی اچھی چیز ہے؟ طبرانی میں روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں کفر سے اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کفر سے اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کفر اور قرض کو ایک کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بخاری شریف کی جو کتاب الدعوات ہیں جس میں دعائیں ہیں، دعا اٹھا کر دیکھو، اعوذ بک من ضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ قرض کے بار سے اور لوگوں کے دباؤ سے، ان کے مخالفین کے دباؤ سے، مخالفین کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کبھی فرماتے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ گناہ آخرت میں آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، قرض دنیا میں انسان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ پناہ مانگی ہے، لیکن تعلیم کے لیے کس طرح قرض لیتے ہیں، کس طرح ادائیگی ہوتی ہے، معاملات آپ نے کیے تاکہ امت کے سامنے ایک بہترین نمونہ موجود ہو۔ اچھی ادائیگی پسندیدہ ہے، جو اس نیت سے قرضے لیتا ہے کہ میں نے یہ قرض ادا کرنا ہے، فکر مند رہتا ہے، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس کی مدد کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ اور جو لوگوں کا مال تلف کرنے کے لیے، لوگوں کا مال برباد کرنے کے لیے قرضے لیتا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے، اس سے بھی قرض لو، اس سے بھی قرض لو، مزے اڑاؤ، اللہ اس آدمی کو اس دنیا میں ہی برباد کر دیتا ہے، نہ اس کا مال بچتا ہے اور نہ وہ خود صحیح رہتا ہے، بربادی کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے قرض کا معاملہ زندگی میں ختم کرو، مر گئے تو ممکن ہے آپ کے پیچھے کوئی قرض ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث، اور مسلم ہی میں ہے، امام مسلم یہ حدیث بھی لے کر آئے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر آگے اس نے کتنی قیدیں لگائی، صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، یہ 4 باتیں ساتھ لگائی، اس طرح شہید ہو جاؤں کہ میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہوں، بھاگنے والا نہ ہوں، ثابت قدم رہوں، محتسبا صرف اللہ کی رضا کے لیے میرا لڑنا ہو، اللہ کی رضا کے لیے، مقبلا میدان جنگ میں آگے بڑھنے والا، غیر مدبر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آدمی بڑا خوش ہوا، جانے لگا، دروازے تک پہنچا، فلما ادبر ناداہ، جانے لگا، آپ نے آواز دی، فرمایا ادھر آؤ، واپس آؤ۔ وہ آدمی واپس آیا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جواب دیا تھا نا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، قرض معاف نہیں ہوگا۔ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے بتایا ہے، جس طرح جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے، اسی طرح یہ باتیں جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کبھی جبرائیل لاتے تھے، کبھی اللہ آپ کے دل میں یہ باتیں ڈالتے تھے اور الفاظ آپ کے ہوتے تھے۔ فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا قرض معاف نہیں ہوگا، باقی سب معاف ہو جائے گا۔ مسند احمد میں اور مشکات میں بھی اور روایت الترغیب والترہیب والا بھی لے کر آیا، اس سے زیادہ سخت وعید میں نے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے کہ جو لوگ قرض دار بن کے مرتے ہیں، باوجود اس کے کہ زندگی میں قرض ادا کر سکتے ہیں، پھر بھی قرض ادا نہیں کرتے، اس سے زیادہ سخت وعید میں نے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اس حصے میں، اس وقت وہ حصہ باہر ایک سین سا تھا جہاں جنازے رکھے جاتے تھے،
اب بھی وہ جنازے آگے محراب سے آگے رکھے جاتے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ۔ آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور اوپر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سر جھکایا، اور جھکانے کے بعد یہ ہاتھ اپنی پیشانی پر ایسا رکھا جیسے کوئی آدمی انتہائی کوئی فکر مندی کی بات، کوئی پریشانی کی بات، یوں پیشانی پر ہاتھ رکھا، اور پھر تعجب کی وجہ سے کہا سبحان اللہ ما انزل من التشدید، کس قدر سخت وعید نازل ہوئی ہے، کس قدر سنگین حکم نازل ہوا ہے۔ صحابہ کو تو جرت نہیں اس وقت پوچھنے کی، صحابہ کہتے ہیں ہم سب خاموش رہے، وہ دن گزرا، وہ رات گزری، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی عذاب آنے والا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول وہ شدید حکم وہ کیا چیز تھا؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے اور اس شہید کو اللہ پھر زندہ کر دے، اور یہ پھر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے، اور جہاد کرتے کرتے پھر شہید ہو جائے، اللہ اس کو پھر زندہ کر دے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو جائے، اس کے سب گناہ معاف ہوں گے، لیکن یہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ پیغام کیا ہے؟ بار بار کی شہادتیں، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، آدمی ایک ہی دفعہ مرتا ہے، ایک ہی دفعہ شہید ہوتا ہے۔ آپ یہ پیغام دے رہے ہیں بار بار کی شہادتیں یہ بھی قرض کو معاف نہیں کر سکتی ہیں، اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں۔ آج ایک آدمی مرتا ہے، بس وہ قبرستان میں ایک اعلان ہوتا ہے بھائی کچھ لین دین ہو تو ہمیں بتا دینا۔ کیوں بتا دینا؟ اول تو آپ کو چاہیے وہ لکھ لیا کرے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس سے بڑی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے، جس کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا۔ سورہ بقرہ پھر ختم ہو رہی، یہ رکوع ہے، اس کے بعد پھر آخری رکوع ہے سورہ بقرہ۔ ایک صفحے کی ایک آیت ہے، ایک صفحے کی 15 لائنیں ہیں، بیچ میں کئی آیت نہیں، آخر میں آیت ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت، اس میں اللہ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے جب آپس میں قرض کا لین دین کا معاملہ کرو اس کو لکھ لیا کرو، اور پھر اس کے احکامات بیان کیے، کاتب کو ہدایات دی ہیں، جس آدمی کو لکھنا نہیں آ رہا ہے وہ لکھوا رہا ہے وہ کس طرح لکھے گا، امانت دیانت کے ساتھ لکھے گا، اس لکھنے پر گواہ بناؤ، گواہوں کو چاہیے کہ وہ صحیح گواہی دے، اس کے اوپر پورا آپ اس کا ترجمہ تو پڑھو۔ اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس سے پہلے طویل لمبا رکوع ہے، لمبی آیت ہے، اس سے بڑی آیت نہیں ہے۔ یہ ہدایات دی ہیں، جس آدمی کے ذمے قرضے ہیں، جس آدمی کے ذمے کسی کے پاس اس کی امانتیں ہیں، اپنے پاس ایک ڈائری میں ایک کاغذ میں لکھ لو۔ صحابہ کرام نے جس کا دینا ہوتا کچھ امانت ہوتی، ایک کاغذ پر لکھتے تھے، تکیے کے نیچے رکھتے تھے تاکہ وارثوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ان کا وصیت نامہ ان کے تکیے کے نیچے ہوتا تھا۔ آج کوئی لکھنا ویکھنا ہے، ایک آدمی مر گیا، پتہ نہیں اس نے کتنے لوگوں سے قرضے لیے ہیں اور کتنوں کو دیے ہیں، کتنوں کو دیے ہیں کہ ان کا لکھا ہی نہیں ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتے، کہتے ہیں ان کے یہاں سے کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے مرحوم نے لکھا ہی نہیں تھا۔ نہ لکھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو دے دیا۔ ایک دن آ رہا ہے ادائیگی کا، زبردست ادائیگی ہوگی، بڑا مزہ آتا ہے وہ حدیث پڑھتے ہو۔ قیامت کے دن اللہ اس مقروض کو بلائیں گے،
جو قرض دینے پر قادر تھا، اور قرض خواہ کو بھی بلائیں گے جس سے قرضہ لیا تھا، اور پھر فرشتوں سے کہیں گے اس مقروض کی جتنی نیکیاں ہیں اس قرضہ دینے والے کو اس کو دے دو. سارا کنگال کر دیں گے، خالی کر دیں گے. ابھی معاملہ پورا نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس آدمی نے قرض دیا تھا اس کے سارے گناہ اس مقروض کے سر پہ ڈالو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. پتہ چلے گا، وہاں زیادہ کام آئے گا، وہاں سب کو پتہ چل جائے گا. یہاں تو دبا لو، مرحوم مر گیا اس نے کوئی بتایا ہی نہیں ہے بیٹوں کو کہ ہم نے قرضہ لیا. لکھی ہوئی چیزیں سب سامنے آ جاتی، اس پر گواہ بھی بنا دیا. کبھی کبھی ایک بات پر لمبا وقت گزر جاتا ہے، اگر زبانی کلامی بات ہوئی تھی تو گواہ بھی بول جاتے، کہتے ہیں ہاں کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا. جب اپنا لکھا ہوا دیکھیں گے، اپنے دستخط دیکھیں گے تو اگر 20 سال کے بعد بھی ہو تو کہیں گے ہاں یہ معاملہ ایسا تھا. اپنے آپ کے ذمے جو حقوق اللہ ہے ان کو بھی لکھو، آپ کے ذمے جو حقوق عبادت ان کو لکھو اپنے پاس، اور ایسی جگہ رکھو کہ کسی فرد کو بتا دو میں مر گیا تو فلاں جگہ میرا وصیت نامہ ہے، ابھی مت دیکھنا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ خاص بات ہے، ضروری نہیں کبھی دکھا دیا جائے، اس پر لکھو. لوگوں کے حقوق تو کل مال میں سے ادا کیے جائیں گے مرحوم کے، اور جو حقوق اللہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صرف تہائی مال میں سے 1/3 میں سے پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے تو اپنا کام کرے. ہم مثلا ایک آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی اور وصیت کر کے جا رہے ہیں میرے ذمے اتنے عرصے کی نمازیں ہیں، اتنے روزے میرے ذمے ہیں، میں نے حج نہیں کیا ہے یہ میرے ذمے ہے، اور کچھ اس طرح کے زکاتیں ہیں، اتنی زکاتیں میں نے ادا نہیں کی ہے. یہ وصیت صرف تہائی مال میں سے، صرف تہائی مال میں پوری، اس میں پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوتی تو اپنا کام کرے گا. اب مثال کے طور پر ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی، وتر مستقل نماز ہے. اس وقت فطرہ فدیہ 200 روپے ہے. ایک دن کی نماز کے 1200 روپے بن گئے، ایک مہینے کے 36,000 بن گئے، سال کے 4,32,000 روپے بن گئے. اور اگر 50 سال کی نمازیں نہیں پڑھی 2,16,00,000 روپے تو صرف آپ کی نمازوں کے بنتے ہیں. کون دے گا؟ کون دے گا؟ ابا نماز پڑھتا ہی نہیں، 50 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ابا نماز پڑھتا ہی نہیں. چلو 15 سال تو نکالو شروع کے، اس میں تو اس کے اوپر نماز فرض ہی نہیں تھی. 65 سال کی عمر میں اس کے انتقال ہو گیا، 50 سال کی تو اس کے اوپر نمازیں. 75 سال میں مر گیا تو 60 سال کی تو اس کے اوپر نمازیں. وہ تو اتنا چھوڑ کر نہیں گیا ہے جتنا اس کی نمازوں کا فدیہ بنتا ہے، روزوں کا فدیہ اس کے علاوہ ہے. زندگی بھر صاحب نصاب تھا، زکاتیں نہیں دی ہیں، 50-60 سال کی زکاتیں بھی اس کی بنتی ہے. حج نہیں کیا ہے، وہ حج بدل بھی اس کا کرایا جائے گا. کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، تو یہ تو کروڑوں میں جا کر بن جاتا ہے. لیکن تہائی مال اگر اتنا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ادا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی وارثوں کا ہے. قرض کا معاملہ یہ ہے کل مال میں سے، کل مال میں سے. سورہ نساء کا دوسرا رکوع، 4تھے سپارے میں سورہ نساء آخر میں شروع ہوتی، اس کے دوسرا رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تم کو تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کو اتنا ملے گا جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے. سارے حصے بیان کیے، حصے بیان کیے. بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، بیٹے بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، ماں باپ زندہ ہیں ان کو کتنا ملے گا، شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، اولاد کی صورت میں اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا، بیوی مر جائے اور شوہر رہ گیا اولاد ہے تو کتنا ملے گا، اولاد نہیں ہے کتنا ملے گا. اس ایک رکوع میں سارے حصے بیان کر دیے ہیں. لیکن ایک بات اسی رکوع میں 4 مرتبہ بار بار دہرائی ہے.
بار بار دہرائی ہے، وہ کیا ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصون بها او دین، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، من بعد وصیۃ یوصى بها او دین۔ یہ سارے حصے تب ملیں گے ان وارثوں کو جب مرحوم کا پہلے قرض ادا کر دیا جائے، پھر اس کی وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد یہ حصے ملیں گے، اس کے بعد ملیں گے۔ یہ قاعدہ بار بار قرآن نے اس رکوع کے اندر دہرایا ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ قرض پہلے ہے، وصیت بعد میں ہے۔ اگرچہ اس آیت میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اگلی بات کو پہلے کر دیتے ہیں، پہلے والے کو آگے کر دیتے ہیں۔ وصیت کو کیوں مقدم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ خیرات کے راستے میں، خیر کے راستے میں۔ مثلا ایک آدمی نے کہا تھا کہ میری طرف سے فلاں مسجد کو اتنے پیسے دے دینا، تو اب اگر وہ وارث نہیں دیں گے تو امام صاحب لینے تھوڑی جائے گا، وہ تھوڑی کہے گا لاؤ تم نے، وہ بیچارہ آرام سے بیٹھا۔ ایک آدمی نے کہا فلاں جگہ کچھ غربا ہیں ان کو یہ پیسے دے دینا، وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن جس کا قرض ہے وہ تو خود آئے گا، وہ خود آئے گا۔ جس چیز کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ اس کا پوچھنے والا ہے، قرضدار خود پوچھنے والا ہے، خود آ جائے گا۔ اس لیے قرضے کو آگے کیا، وصیت کو پہلے کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا قرض پہلے ہے، وصیت بعد میں، وصیت بعد میں۔ اب حساب لگاؤ، جس کے قرضے ہیں، معلوم ہوا سارا مال چلا گیا، اب یہ بچے کیا کریں گے، اس کی بیوی کیا کرے گی، اس کے ماں باپ کیا کریں گے؟ اپنا کام کریں گے، اپنا کام کریں گے۔ تو دوسروں کا مال ہے، پہلے دوسرے کا مال نکالو اس میں سے، وہ مال نکلے گا، قرضے جائیں گے، اس کے بعد جو بچ جائے گا، بچنے کے بعد 1/3 کے اندر تہائی مال میں 100 روپے میں سے 33 روپے 33 پیسے، بس اس کے اندر وصیت نافذ ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، اس سے آگے نہیں۔ یہ قرآن کریم بار بار اس کی تاکید کر رہا ہے، اس کو پہلے ادا کرو، اس کو پہلے ادا کرو۔ آج مرنے والے کے لیے یہ تو فکر ہے، اس کا سوئم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں کریں گے، اس کا 40واں نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے ایسے عجیب بات ہے، 40واں تک نہیں کیا۔ اس کی قبر کو پکا نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے اپنے گھر کے باتھ روم اور واش روم تو اتنے مزیدار بنائیں، اور باپ کی قبر دیکھو، باپ کی قبر دیکھو۔ کچھ کام ہم لوگ معاشرے کے دباؤ کے اندر کرتے ہیں، اگرچہ وہ ناجائز ہے، معاشرتی دباؤ ہے ہمارے اوپر، ہم نے یہ کھانا پکا کر لوگوں کو کھلانا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے اس کا کوئی ثواب واب نہیں، ان بھوکوں کا منہ بند کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ کہتے ہیں یہ ہمیں بھی گالی دیتے ہیں، ہمارے مرنے والے کو بھی گالی دیتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہمارے مردے کو بھی مردود بولیں گے۔ یہ تو معاشرت ان چیزوں کی فکر ہے، لیکن باپ نے کتنے قرضے لیے تھے، اس مرحوم کے ذمے کتنے قرضے ہیں، اس کے ذمے کتنی نمازیں ہیں؟ یاد رکھو جو نمازیں اس کے ذمے ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے، اس کا فدیہ دینا پڑے گا، روزوں کا فدیہ دینا پڑے گا۔ زندگی میں اگر ایک نماز بھی رہ گئی ہے، کروڑوں مرتبہ آپ نے توبہ اور استغفار کیا، آپ کے توبہ استغفار سے نماز معاف نہیں ہوگی، وہ قضا پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، قضا پڑھنے کے بعد اس بات پر توبہ استغفار کرو کہ میں نے وقت پر نہیں پڑھی ہے، بے وقت پڑھی ہے، یہ جو قضا کرنے کا گناہ ہے اے اللہ اس کو معاف کر دے، وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا، وہ معاف ہو جائے گا، نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ ایک پاگل خاتون نکلی تھی کچھ عرصہ پہلے، الہدا انٹرنیشنل والی، جگہ جگہ اپنے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے کھانچے بنائے ہوئے، اور اس نے یہ بات مشہور کر رکھی تھوڑی سی نمازیں ہیں تو اس کی قضا کریں گے، زیادہ نمازیں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ عجیب فلسفہ کرتی رہتی،
امت کو گمراہ کر رہی، امت کی عورتوں کو گمراہ کر رہی۔ وہ مسائل جو 1400 سال سے متفق چلے آ رہے ہیں اس کے اندر گڑبڑ کر رہی، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، امت کے اندر شک پیدا کرنا، تشکیک پیدا کرنا، تردد پیدا کرنا، تمام باطل لوگوں کا یہ ایک ہی طریقہ ہے، یہ ایک ہی طریقہ ہے، انتشار پیدا کرو، لوگوں کو شک میں ڈالو۔ یہ مولوی تمہیں غلط دین بتاتے ہیں، جب یہ مسئلہ بتائیں گی آپ خود بخود مولوی سے بدزن ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ کسی نے دارالعلوم بھیجا مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس، انہوں نے پورا مقالہ اس پر لکھا ہے، ان کے فقہی مقالات ہیں، فقہی مقالات اردو زبان میں اس قدر مدلل انداز سے چاروں فقہوں سے دلائل دے کر یہ بتایا ہے جو نمازیں آپ کے ذمے ہیں وہ تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، سب کی ادائیگی لازمی ہے، سب کی ادائیگی لازمی ہے۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہیں جس کو اس وقت پوری دنیا مانتی ہے، وقت کا شیخ الاسلام ہے، اور شیخ الاسلام کا منصب کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، جس کی پورے دین پر نظر ہوتی ہے۔ تفسیر انہوں نے لکھی ہے، حدیث کی کتابیں انہوں نے لکھی، فقہ اور فتاوی کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، عقائد کی کتابیں کیا کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے نہیں لکھی؟ ہم اس آدمی کی بات مانیں گے یا وہ عورت جو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آئی ہے، اس کی تربیت کس نے کی ہے، اس کو کس نے سمجھایا ہے، اور آ کر ہمارے گلی کوچوں میں اور ہماری بڑی بڑی سوسائٹیوں میں بیٹھ کر ہماری نوجوان بچیوں کو گمراہ کر رہی؟ ہم تو کبھی بھی اس عورت کی بات نہیں مانیں۔ بہت سے علماء نے اس پر کتابیں لکھی، گمراہ کر رہی ہے لوگوں۔ نماز فدیے، روزے کے فدیے تو خود قرآن میں موجود، حج بدل کا ذکر تو خود قرآن میں، جیسے وہ عبادتیں ہیں اسی طرح یہ بھی عبادات ہیں، ان عبادات کی ادائیگی ضروری ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو حقوق العباد یہ بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور حقوق اللہ اس کی بھی ادائیگی ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ حقوق العباد کل مال میں سے، اور حقوق اللہ صرف تہائی مال میں سے۔ اتنا کر لو، باقی اللہ کے حوالے کرو، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو حساب لے لیں گے۔ لیکن یہ جو قرض ورزی کبھی نہیں۔ صحابہ کرام کو یہ فکر ہوتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور اتفاق سے وہ شہادت ایسے وقت میں ہوئی کہ ابھی قرضے کی ادائیگی نہیں ہوئی تھی، اور اس زمانے کے جو قرضے ہوتے تھے وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کسی یہودیوں سے کچھ کھجوریں لی تھی، کچھ بہت ساری کھجوریں لی تھی کہ جب فصل آئے گی تو فصل پر ہم تمہیں کھجوریں دے دیں گے۔ جو فصل آئی تو اتفاق سے اس سال ان کی زمین بیٹھ گئی یا کیا مسئلہ ہو گیا، اس میں زیادہ کھجوریں نہیں آئی، کھجوریں بہت کم آئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول آپ تشریف لے آئیں، اور وہ جو قرض وصول کرنے والے ہیں وہ آئیں گے، جب کھجوروں کی کٹائی ہوگی وہ آئیں گے، اور جب آپ کو دیکھیں گے تو شاید میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، اور آپ صرف ان سے اتنا کہہ دیں کہ اس وقت یہ جتنی کھجوریں میری ایک باغ میں پیدا ہوئی یہ تم قرضے میں لے لو، باقی کی یا تو معاف کر دو یا مہلت دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جا کر آپ نے ان یہودیوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم ایک کھجور بھی معاف نہیں کریں گے، ہم پورا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے حضرت جابر سے کہا ایسے کرو، ان کھجوروں کو کاٹو اور ہر قسم کی کھجور کے الگ الگ ڈھیر بناؤ، عجوا کا الگ ڈھیر بناؤ، یہ عجوا کا نام باقاعدہ ہے، فلاں کھجور کا الگ الگ ڈھیر بناؤ، اور بن جائے تو مجھے بلا لینا۔ انہوں نے وہ کاٹی اور ڈھیر بنا کر رکھ لی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ایک چکر ایسے باغ میں کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جو بڑا والا ڈھیر تھا اس کے اوپر بیٹھ گئے، یا دو ڈھیروں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور کہا جابر بلاؤ ان کو، اور ترازو لو اور تول تول کے دیتے رہو، اپنا قرضہ دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اس ڈھیر پر سے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تول تول کر ان کو دے رہا تھا، تول تول کر دے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے رب نے میرے والد کا سارا قرض ادا کر دیا۔
پھر جب میں نے کھجور کے اس ڈھیر کی طرف دیکھا جس میں سے توڑ کر دے رہا تھا، اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا ایک کھجور بھی اس میں سے کم نہیں ہوئی، ایک کھجور بھی کم، باقی ڈھیر تو اپنی جگہ تھے اور اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور فرماتے تھے میں تو اس پر بھی راضی تھا کہ میں اپنے گھر میں، میری 9 بہنیں ہیں، میں اپنے گھر میں ایک کھجور کا بھی دانہ نہ دے کر جاؤں اور میرے والد کے قرضے میں یہ سب چلا جائے، میں تو اس پر بھی راضی تھا۔ اللہ نے سب کچھ بچا دیا، قرضہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، آپ کی برکت تھی، آپ نے کچھ دعا فرمائی تھی، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا اور بچ گیا۔ لیکن جس آدمی کی بھی نیت خالص ہوگی، ادائیگی کی ہوگی، اللہ ضرور اس کی مدد کرے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔